ویخ پلاٹ نو خالی کئیاں ٹانگ اڑائی، شیعہ سنی وابی دیوبندی کرن لڑائی۔ مرن تو پہلا انہیں پورے پنڈوں کول بلایا، نال خلوص نیت انہیں دل دا پہلے ملکوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اب پھر صوبائیت کے اندر تقسیم کیا گیا۔ السلام علیکم الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارزین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پر موجود قابل احترام علماء کرام، گفتگو کے آغاز میں ایک بات آپ حضرات سے واضح کر دوں کہ 5-7 منٹ کی اس ساری گفتگو کو اس طرح دیکھیے گا کہ میرا کسی بھی اسٹیج کے اوپر شاید یہ دوسرا یا تیسرا موقع ہے، ورنہ میں اسٹیج کا آدمی نہیں ہوں۔ جو دوست جانتے ہیں کیمرے کے ساتھ میری دوستی ہے، اسی پہ بولنے کا موقع ملتا ہے، اور عبدالمجید اندم صاحب کی محبت کہ انہوں نے دعوت دی، آنا پڑا، اگرچہ میرے پیپر بھی چل رہے ہیں ایم اے کے فیصل آباد میں، لیکن پھر بھی دعوت تو دے دی لیکن خود موجود نہیں ہے۔ وہ شاکر کا شعر یاد آ گیا کہ میں بغیر تیڑے میں کے کو دیکھاں، تو نظر دی میں جے کو دیکھاں، مزہ تا دیکھن دا تاں شاکر، تم میں کو دیکھیں میں تے کو دیکھاں۔ لیکن وہ پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں۔ خیر ہم تو بیٹھے ہی ہیں، آپ تو بیٹھے ہی ہیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو میری گفتگو کو ایک عام آدمی کی گفتگو سمجھیے گا جو میڈیا کا آدمی ہے، اگرچہ الحمدللہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے میری فراغت ہے، علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ انہی کی دعائیں اور انہی کی محبتیں لے کے میں دین کا تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میڈیا کی فیلڈ میں ایک آنکھ اٹھی اور چشم نم میں گم ہو گئی میری آج کی تقریر اس آنکھ کے نام، ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمیں بوس ہو گیا میری آج کی گفتگو اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو ان سسکیوں کے نام جو کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو دیکھ کر بند کیواڑوں کے پیچھے گونجتی ہے۔ میری آج کی گفتگو دعا کے لیے اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کے نام جو عالم اسلام کے لیڈروں کے لیے غیرت کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں۔ میری آج کی تقریر ان حفاظ شہداء کے نام جو جنگ یمامہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ میرے آج کے الفاظ عطا اللہ شاہ بخاری کے اس جملے کے نام جج صاحب آج سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، میں توہین رسالت کیسے برداشت کر لوں۔ میری آج کی گفتگو شورش کاشمیری کے اس جملے کے نام رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ میں قدوں میں سیرت خیر البشر میں نقطہ چین ہے۔ میری آج کی تقریر بلا نوش شرابی اختر شیرانی کے نام جس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی سہارا محمد عربی کا ہے اور یہ بدبخت ہم سے وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو آپ سب کے نام جو رات کے اس پہر اپنے سینے کے اندر عشق کی شمع جلائے بیٹھے ہیں۔ کرتاس کے سینے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے سینے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس کہتے ہیں صفحے کو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں پھر بھی کرتاس کاغذ کو صفحے کو کہتے ہیں۔ کرتاس کے سینے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ میرے واجب کرتاس کے سینے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام آپ تمام حضرات ماشاءاللہ صاحب شعور
اور اکثریت صاحب شرع بھی ہیں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے، خصوصاً عالم اسلام کس قدر اضطراب میں مبتلا ہے، اور وہ کس قدر اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اور خصوصاً اس صورتحال میں کہ جب عالم اسلام کے حکمران اپنی غیرتوں کو تھپکی دے کر سلا چکے ہیں، اور ایک مسلمان کے بس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی ذات کے لیے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتا پھرے کہ اس کے حکمران اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ایک مرد کلندر رجب طیب اردگان کو کہ پورے عالم اسلام کے حکمرانوں میں واحد مرد حر ایسا ہے کہ جو ہر پلیٹ فارم پر، ہر سطح پہ جہاں اس سے جو ہو سکا اس نے پیغمبر کی ناموس کی بات کرنے کی کوشش کی. اور جب فرانس کے ملعون صدر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکوں کو سرکاری عمارات پر شائع کروایا تو اس نے فوراً سٹینڈ لیتے ہوئے فرانس کے صدر کے خلاف سخت ترین بیانیہ پیش کیا، اور جواباً فرانس کو اپنے صدر کی یہ توہین برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. یہ بی بی سی کی خبر ہے، اور فرانس والوں نے عالم اسلام کے 60 سے زائد حکمرانوں کے منہ پر تمانچہ رسید کیا ہے کہ فرانس والوں کو اپنے صدر کی توہین برداشت نہیں ہوئی. ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر کے اپنا سفیر وہاں سے واپس بلا لیا. لیکن مسلمان 2 ارب سے زائد مسلمان اور 60 سے زائد ان کے حکمران، ان کی مقدس ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے. اور بدقسمتی سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے فرانس کے سفیر کو بے دخل کر کے یہ کہا ہو کہ جب تک تم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم کیا نام دیں کہ فرانس والے اس وقت غیرت میں ہم مسلمانوں سے کئی کہ اپنے صدر کی توہین برداشت نہیں کر سکے، اور ہم مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. عام آدمی کی چاہت یہی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے ایک بات کی کہ میری آج کی گفتگو ہاتھوں کے نام جو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے غیرت کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب نہیں ہو رہی. وہ کل ایک جب گفتگو چل رہی تھی تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے شاہین بنایا، ابدالی بنایا، غوری بنایا، حطف بنایا، نصر بنایا، ابابیل بنایا، پھر ابابیل 1 2 3 پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا، ایٹم بم بنا لیا. لیکن ان سب کے بنانے کے ساتھ ساتھ کاش ہم ایک غیرت کی پڑیا بھی بنا لیتے کہ وہ غیرت کی پڑیا کھا کر ہمیں یہ چلانے کا حوصلہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چلا دیں، سب کو چلا دیں، کم از کم اتنی غیرت کا مظاہرہ تو کریں جتنی غیرت کا مظاہرہ رجب طیب اردگان کر رہا ہے. وزیر اعظم کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، تقریر نہیں، پریس کانفرنس تھی بوسنیا کے صدر کے ساتھ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب فرانس کے اندر مسلمانوں نے دہشت گردانہ حملے کیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یعنی ہمارے وزیر اعظم کو فرانس کے صدر کی مذمت میں 2 جملے کہنے کی توفیق نہیں. وہ فرانس کے مغرب زدہ ماحول میں پلنے والا بچہ عبداللہ شیشان، 17 سال کا بچہ، مسلسل مجبور ہو کے یونیورسٹی کو شکایت کی، گھر والوں کو شکایت کی، جب نہیں سنی تو بلاخر اپنے استاد کی گردن کو چاقو سے جدا کر دیا. اور اتنے خوف زدہ ہوئے وہاں کے مقامی پولیس والے، اس کے قریب بھی نہیں گئے، دور سے اس کو گولیاں مار کے شہید کر دیا. اور عمران خان کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو مذمت کرتے ہیں. اس وقت بحثیت ایک عام مسلمان میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے فاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کے بارے میں وہ شاید شورش کاشمیر نے لکھا ہے کہ اگر اقبال کو نہ انگریز سمجھ سکا نہ مسلمان سمجھ سکا. انگریز اگر سمجھ جاتا تو کبھی سر کا خطاب نہ دیتا بلکہ پھانسی لگاتا، اور اگر مسلمان سمجھ جاتا تو آج اس قسم پرسی کی حالت میں نہ ہوتا. اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھول سے مراد کون ہے؟ آمینہ کے گھر میں جو کھلا 12 ربیع الاول کو، اس پھول سے مراد لے رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جواب شکوہ کا شعر ہے کہ اگر یہ چہل پہل جاری ہے، آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ نظام ہستی چل رہا ہے تو یہ صرف ایک ذات کی وجہ سے چل رہا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو.
हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ना ये साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद की दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। वाल कहता है अगर आसमान अगर इस वक्त कायम है तो वो सिर्फ इसी नाम की वजह से है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। खैमा अफलाक का इस्तादा कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर तुम आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से सही मानों में वफा करो तो अल्लाह तो वही है यार, आसमान भी वही है, जमीन भी वही है। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। मैंने कहा इकबाल ये क्या बात हुई कि मोहम्मद से वफा करे तो अल्लाह खुद बखुद जो चाहोगे होगा, लोहो कलम दे देगा। लोहो कलम किसे कहते हैं कि कलम भी दे देगा और लोह जिस पर तकदीर लिखी जाती है। इकबाल कहते हैं मोहम्मद से सही मानों में वफादार अगर तू हो गया तो अल्लाह तकदीर भी तेरे हाथ में दे देगा, कलम भी तेरे हाथ में दे देगा। तू जैसे चाहता है अपनी तकदीर लिखता रहे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब वाक़ा याद आ गया, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा इकराम बैठे हैं तस्दीक करेंगे, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मकाम इब्राहिम के पास से गुजरे, उमर फारूक ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस निशानी पर 2 नफल अदा करूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर नहीं, यहाँ हुक्म नहीं है, बस तवाफ करते रहो। अगले चक्कर पे जिब्रील अमीन आ गए, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इसे कहते हैं कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उमर के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नफल अदा करूं। मेरे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर हुक्म लगा दिया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद को मुखातिब करके कहा करते थे, उमर फारूक तुझे तो तेरा बाप थप्पड़ मारा करता था, तुझे ऊंट चराने नहीं आते थे, और आज तू 22 लाख मरबा मील को हुक्मरान बन के बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की बरकत है कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं। आमिर बिन रबिया मशहूर जमाना ईरान का सिपा सलार रुस्तम के दरबार में गए। 7 बिन अबी वक्कास 6000 का लश्कर और रुस्तम 1.5-2 लाख की फौज। 7 बिन अबी वक्कास ने आमिर बिन रबिया को भेजा कि जाओ उससे इस्लाम की दावत दो, मुज़ाकरात करो, अगर जिजिया देने के लिए हामी भर ले तो सुलह कर लेंगे, उसको अमान दे देंगे। आमिर बिन रबिया गए, छोटी सी घोड़ी पर सवार है, चीथड़ों के अंदर लिपटी हुई तलवार है, फटे हुए कपड़े हैं, और रुस्तम ने बहुत बड़ा दरबार लगाया कि मुसलमानों का एलची आ रहा है, वो हमारा दरबार देख के डर जाएगा, रोब दबदबा पड़ जाएगा। उमर बिन रबिया भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले थे, सीधा मजमे के अंदर से घुसे और उसके रुस्तम के बिल्कुल तख्त के पास जाकर उसके तकिए के साथ अपनी घोड़ी का वो जो रस्सी थी वो बांध दी और कहा कि बताओ क्या बात है। रुस्तम ने कहा कि तुम गिरे पड़े लोग थे, तुम पर कोई हुक्मरानी करना नहीं चाहता था, तुम घटिया तरीन लोग थे, आज तुम हमसे जंग करने के लिए आए हो, आज तुम हमसे जिजिया तलब करने के लिए आए हो। आमिर बिन रबिया ने क्या इरशाद फरमाया, आपको मेरे इस शेर का मतलब समझ आएगा कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, कि जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आमिर बिन रबिया फरमाते हैं रुस्तम तूने बिल्कुल ठीक कहा, हम गिरे पड़े लोग थे, हम घटिया लोग थे, हम पे कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम में एक ऐसा नबी आया है जिसने बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर एक अल्लाह की बंदगी में दिया है, और उस नबी की बरकत से इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर सरफराज और कामरान होंगे। और फिर वो 6000 का लश्कर 1.5 लाख पे गालिब आया और इकबाल की बात को साबित किया कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप मोहम्मद अरबी की गुलामी में आकर तो देखिए, आप नहीं फ्रांस जा सकते, नहीं वहां जाके कुछ कर सकते, आपके बस में क्या है कि आप सही मानों में मुसलमान बनिए, मोहम्मद की गुलामी में आइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात थे, उनकी जो तालीमात थी, उनके अंदर आप तरक्की करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हुक्मरानों की दिल तो अल्लाह के दो उसके दरमियान है, अल्लाह जब चाहेगा पलट देगा, दुआएं करते रहे, इंशाअल्लाह ये भी होगा। और आखिरी बात मैं करके इजाजत चाहूंगा, मेहमान बहुत बैठे हैं, कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, जामिया इमदादिया फैसलाबाद देवबंद की अजीम दीनी दरसगाह से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और हमेशा मैं इत्तेहाद उम्मत की बात किया करता हूँ कि आप जहां हैं, जिस हाल में हैं,
کبھی فرقہ واریت کا حصہ نہ بنے. کسی بھی فرقے کا عالم ہے لیکن وہ عالم بھی عالم ہونا چاہیے، وہ بھی نفرتوں کو پروان چڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے. ابھی واقعہ یاد آ گیا، ابھی میں بیٹھا اسٹیج پہ پڑھ رہا تھا، مولانا حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند سے ان کا تعلق تھا، پاکستان بننے کے مخالف تھے. 1946 میں سرحد کا دورہ کرنے کے لیے آئے تو واپس جا رہے تھے، جلندھر اسٹیشن پر ان کی ٹرین رکی. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم لیگ کی ایک طلبہ کی جماعت ہوا کرتی تھی، ان کا لیڈر تھا شمس الحق. انہوں نے اس ٹرین کے اندر سے مولانا حسین احمد مدنی کو نکالا اور ان کو صدقوب کیا، ان پر تشدد کیا، ان کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا کہ آپ پاکستان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. ان کا ایک سیاسی نظریہ تھا. تو وہ لیڈر دوبارہ مولانا علامہ اقبال کے ایک دوست تھے عالم، ان کے پاس گئے اور اپنا کارنامہ بڑی فخر سے بیان کیا کہ جی ہم نے مولانا حسین احمد مدنی کو یوں صدقوب کیا، ان کی داڑھی کھینچی. پوچھا کیا اس نے، شمس الحق نے واقعی اس کی داڑھی کھینچی؟ کہا ہاں جی اس نے داڑھی کھینچی. ان مولانا نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ اس بندے کو قبر نصیب نہیں کرے گا. یہ واقعہ چٹان روزنامہ کے اندر شورش کشمیر نے لکھا ہے کہ اور پھر یہی ہوا، وہ شمس الحق نام کے لیڈر کو فیصل آباد کے اندر پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، اس کی لاش تک نہ ملی. پولیس نے اس کے انعام تک مقرر کیے لیکن اس کی لاش کا پتہ نہ چل سکا. اور انہوں نے آگے یہ لکھا تھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے ایک عالم کی توہین کی تھی. عالم صرف عالم ہوتا ہے، وہ کسی بھی فرقے کا ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، عالم صرف عالم ہوتا ہے. مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی توہین مت کیا کرو، علماء کے علم کی بھی توہین مت کیا کرو، ان کی ذات کی بھی توہین مت کیا کرو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے علماء کی توہین کی اور علم کی توہین کی، اللہ ان کی 7 نسلوں میں کوئی اہل علم پیدا نہیں کرتا. اس لیے فرقہ واریت سے جدا ہو کر تمام اس وقت امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے. عالم کفر 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ تھے. عالم کفر نے غداروں کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی، مسلمان ہار گئے، ہندو بھی ہار گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پالیسی کو اپنایا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. اور 6 سال کے بعد 1863 کے اندر ہندوستان کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر اردو ہندی تنازع پیدا ہوا جس کے اندر ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اور یہ پالیسی آج تک جاری ہے. پہلے ہم صرف مسلمان تھے، اس کے بعد ہمیں عرب اور عجم کے اندر تقسیم کیا گیا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ تمہیں فلسطینی سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کشمیری سے زیادہ کشمیری بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہندوستانی سے زیادہ ہندوستانی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے. ہمیں پہلے ملکوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اب پھر صوبائیت کے اندر تقسیم کیا گیا، پھر لسانیت کے اندر تبدیل کیا گیا. اے سرائکی ہے، اے پٹھان ہے، اے بلوچی ہے، اے پنجابی ہے، اے مہاجر ہے. اور اب پھر اس کے بعد ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور بدقسمتی سے اس وقت ہمیں شہروں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں کا نام لے کے لوگ ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. اس وقت امت کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. عالم کفر اکٹھا ہے، وہ اسلام کے خلاف جو بھی کام کر رہا ہے وہ اکٹھا اور ایک مجتمع ہو کے کام کر رہا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں اور اپنی طاقتوں کو کمزور کر رہے ہیں. منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مجھے ایک نظم آ گئی، بس آخری وہ سنا کے. مرلی چوہان کی نظم ہے فرقہ واریت، بڑی پیاری نظم ہے، مجھے میری بہترین لگتی ہے مجھے مرلی چوہان کی نظم کہ پچھلے مہینے مر گیا ساڑے پنڈ دا چاچا دارا، سیدھا سادہ پولا پالا بندہ نیکو کارا. 35 سال گزارے انہیں کر کے چوکی دارا، نہ کوئی اگے نہ کوئی پیچھے بندہ نیکو کارا. انتہائی نفیس الفاظ کے اندر فرقہ واریت کا کچا چھٹا کھول کے انہیں آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر آپ سمجھ سکیں، میرے پیغام کو سمجھ سکیں. مرن تو پہلا انہیں پورے پنڈوں کول بلایا، نال خلوص نیت انہیں دل دا حال سنایا. میں تو بعد پائیو مینو ڈھیر ثواب پہنچانا، میرے اس مکان نو ٹا کے اس طرح تساں مسجد بنانا. او تو بعد لوکاں رل کے اس مکان نو ٹایا، اس طرح تے ہن مسجد بن سی. چاٹ اعلان کرایا، ویخ پلاٹ نو خالی کئیاں ٹانگ اڑائی. شیعہ سنی وابی دیوبندی کرن لڑائی. مرن والا ختم درود تے پیراں نو سی ماندا، سنی آکھن سنی سیو حق کے ساڈا بندا. سینے تے ہاتھ باندھا سیو گٹے بھی سن ننگے، بابی آکھن بابی سیو کوئی نہ اتھے کھنگے. مومن سیو پر کردہ سی ماتم کدی کدارے، شیعہ آکھن شیعہ سیو نکلو اتھوں سارے. مرن والا رائمنڈ دے وچ جاندا سی ہر واری،
دیوبندی ہون دے ناتے بندی ساڑی ذمہ واری ایسے تو میں دے وچے رہ گیاں بانگاں اس عوامی دنگل دے وچ کھلیاں چلیاں ڈانگاں. آپ اپنے علاقوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور پھر ان الفاظ میں غور کیجیے گا. ایک المیہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا. ایسے تو میں دے وچ بچے رہ گئیاں بانگاں اس عوامی دنگل دے وچ کھلیاں چلیاں ڈانگاں. 5-7 پھٹن 2-4 منڈے 1-2 ہو گئے کانے. زخمی پہنچے ہسپتال دے باقی پہنچے تھانے. ہسپتال تھانے چلن کیس ہسپتال ڈرپاں ٹیکے اتے چاچا دارا پپاں پار سواب اڑیکے. فرقہ بندی کیتی یارو ساڑی زندگی ڈاڈی اوکھی وچ رہ گئی مسیحیت تے اوتھے بن گئی پولیس دی چوکی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد امت نصیب فرمائے اور تمام علماء کی عزت و احترام نصیب فرمائے اور ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی حرمت کے لیے. آخر میں ایک جملہ مجھے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا یاد آ گیا. فرمایا کرتے تھے قرآن کی حفاظت اس کا دفاع کرنا یہ پیغمبر کی بات کا دفاع ہے. فقہ کی بات کرنا پیغمبر کی بات کا دفاع ہے. احادیث کی بات کرنا پیغمبر کی بات کا دفاع ہے. سب کچھ ٹھیک لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرنا یہ پیغمبر کی ذات کا دفاع ہے. اور پیغمبر کی ذات کے لیے تم اپنی زندگی کے اندر 1 گھنٹہ کام کر لو. میں انور شاہ کشمیری تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے.